تو وہ کچھ نہیں کر پا رہے. پھر آپ کے جو سفارت خانے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, آپ کے سفیر کیا کر رہے ہیں, آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. مطلب ہر چیز, ہر معاملہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑا ہے ان کی وجہ سے. اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر جو مسائل ہیں وہ 98% شریف خاندان اور نون لیگ کی وجہ سے ہیں. کیوں؟ اس وقت جس کے بارے میں ذرا سا بھی یہ تاثر ہے کہ وہ نواز شریف کے قریب ہے تو لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہے, لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا نہیں کیا ان کے لیے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا کریں. کل فواد چودھری صاحب نے ٹھیک کہا نا, فواد چودھری صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ 17 سیٹوں والے کو اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم بنا دیا, 27 سیٹوں والے کو صدر بنا دیا. یہ بدلے میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا دے رہے ہیں. اور پھر فیصل واڈا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس کی زبان بولتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ انہوں نے کہا نا, کوئی بات کی تو کہ یہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, تو کاشف عباسی صاحب نے فیصل واڈا کو کہا کہ ان کو تو آپ نے کھڑا کرنا ہے, یعنی آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے. تو فیصل واڈا نے آگے نے کہا کہ ہمارے کندھے بھی تو آخر کب تک ان کا بوجھ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑی سی ایک محسوس ہونے لگ گیا کہ یار انف از انف. ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقت جو اصل کام ہے, بنیادی کام ہے ہماری فوج کا, وہ تو ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا. آپ دیکھیں کہ کل بھی ہمارے 12 جوان شہید ہوئے جن کے آج جنازے تھے, لیکن ان 12 جوانوں کی شہادت اور ان کے جنازوں سے پہلے خبر کیا آئی؟ خبر یہ آئی کہ جناب وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکراتی ٹیمیں بن گئی ہیں. یعنی یہ بات نہیں ہو رہی کہ یار اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, یار ان کو تدفین تو ہونے دو ان شہیدوں کی. پہلے آپس میں اختلافات کے اوپر جناب کمیٹی بن گئی, اور اختلاف یہ نہیں ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے, مہنگائی کم کرنی ہے, بجلی سستی کرنی ہے, پیٹرول سستا کرنا ہے, ڈیزل سستا کرنا ہے, روزگار دینا ہے, انڈسٹری چلانی ہے, کسان کو نہیں. رولا کیا ہے؟ تم زیادہ کما رہے ہو, میں کم کما رہا ہوں. تمہارے پاس زیادہ وزارتیں ہیں, ہمارے پاس اختیارات کم ہیں. تم زیادہ اپنے بھرتی کر رہے ہو, ہمارے کم ہو رہے ہیں. تم زیادہ پیسہ لوٹ رہے ہو, ہم کم. لوٹنے کے اوپر اختلاف ہے, لوٹنے کے اوپر لڑائی ہے, اور اس لوٹ مار کے اوپر کمیٹیاں بن رہی ہیں کہ اتنا ہم کما رہے ہیں تو اتنا تم کماؤ, یہاں سے ہم زیادہ پیسہ لیں گے, یہاں سے تم. یہ اگر ان کی ترجیحات ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. نہ یہ عوام میں نیریٹو بنا پا رہے ہیں, نہ ان کی کارکردگی ہے, نہ اکانومی کو چلا پا رہے ہیں. باہر سے پیسہ کہاں سے لانے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے لے کے آنے, آئی پی پیز کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنی ہے, انٹرنیشنل چیزوں کو اسٹیبلشمنٹ نے دیکھنا ہے, تو ان کا چار ڈالنا انہوں نے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر جس طرح کل کی ڈیٹ دی ہے, عمران خان نے بھی کل کا ٹائم دیا ہے, مذاکرات ابھی نظر آ رہا ہے ظاہر لگے ہوئے ہیں, گنڈا پور بھی اور کچھ حکومتی اور طاقتور شخصیات بھی ہوں گی ظاہر ہے. اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو 24 کا احتجاج تو ہو رہا ہے, ڈی پی او اٹک کہتے ہیں کہ کوئی ادھر پار ہی نہیں کر سکتا, تو آپ کو لگتا نہیں کہ بہت بڑا تصادم ہوگا اور حکومت اس کے اندر خود جو ہے ایک پولیٹیکل رائٹ نہ دے کہ لوگوں کو پرامن احتجاج کا, خود یعنی تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی تو چارج ہے, ڈو اور ڈائی, آر یا پار, مارو یا مر جاؤ, یہ باتیں وہ کر رہے ہیں. وہ الجہاد الجہاد کے نعرے لگا رہے ہیں, وہ کفن باندھ کے آنے کی بات کر رہے ہیں. تو دوسری طرف یہ ڈی پی او اٹک کا تو ایک انٹرویو کروایا گیا فرمائشی. بات یہ ہے کہ ڈی پی او اٹک جو ہیں یہ انہی لوگوں میں سے نا, اسی حکومت میں سے نا جو کہتے تھے لاہور علی مین گنڈا پور آ کے دکھایا ہمارا باپ ہوگا. وہ پنجاب کی حدود کے پی کے سے پنجاب میں داخل ہو کے دکھایا ہمارا باپ ہوگا, تو اس نے 4 بار داخل ہو کے دکھایا پنجاب میں. ٹھیک ہے, اس نے لاہور بھی پہنچ کے دکھایا. پھر اس کے بعد ابھی علی امین گنڈا پر مطلوب ہے, اس کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں, پنجاب کی عدالتوں نے کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ اڈیالہ کل بھی گیا, آج بھی گیا. تو ان کو اپنی نا, ان کے ڈی پی اوز ہوں, حکومت ہو, ان کی اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کرنی چاہیے. ان کی اوقات اتنی نہیں ہے. جنہوں نے علی امین گنڈا کو ملوانا تھا انہوں نے ملوا دیا. کیا مریم نواز سے پوچھے ملوایا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب تو وہ ہے, فیصلے تو اس نے کرنے ہیں, اور اصل تو مریم نواز کے پیچھے میاں نواز شریف بیٹھے. کیا اس کو پتا تھا؟ نہیں. اچھا یہ بتائیں, علی امین گنڈا پور چلیں, اس پہ بشرا بی بی یا انہوں نے ہدایات دی, یہاں پہ ڈی چوک کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں, انالیسز میں پوچھ رہا ہوں آخری, کہ کتنے لوگ پہنچ جائیں تو یہ حکومت اور ادارے جو ہے وہ بالآخر ان کو جو ہے وہ فیز 7 یا گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے؟ گن کے اگر ڈی چوک میں 10,000 بندہ پہنچ گیا تو اداروں کو اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے. گن کے 10,000 بندہ, بہت زیادہ ہے 10,000 بندہ. اچھا بہت زیادہ ہے 10,000 بندہ. 10,000 بندہ نہیں, ان سے اگر 10,000 ڈی چوک پہنچ گیا, آتے ہیں 50-60 ہزار آتے ہیں, باقی نہیں انٹر ہو پاتے, 10,000 ہو جاتے ہیں, تو 10,000 بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, یہ نہیں کنٹرول کر پائیں گے. دیکھیں میں نے کل ذکر کیا تھا کہ 2 انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس پہنچی ہیں جس کی وجہ سے ان کی کامیں ٹانگی ہوئی ہیں. اچھا. ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں ان کو پتہ چلا ہے کہ
4-5 ہزار لوگ تو پہلے ہی پنڈی اسلام آباد میں پہنچے ہوئے ہیں۔ دوسرا ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ پہنچی حکومت کے پاس کہ پولیس کے 80-90% اہلکار لڑیں گے ہی نہیں، وہ ڈی مورلائز ہیں، وہ تھک گئے ہیں، وہ بھی مایوس ہیں، وہ بھی حکومت کے خلاف ہیں، وہ بھی مہنگائی سے متاثر ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کا مستقبل تاریخ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کے پاس 2 رپورٹس آئیں اس کے بعد کہاں پہ ٹانگی ہوئی ہے، اس لیے کل آپ نے دیکھا کہ وہ شباز شریف جو گیدڑ بھبکیاں دھمکیاں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کل آپ جناب آداب کہہ کر بات کر رہے تھے۔ جی صدیق جان، بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو تازہ ترین وہاں پہ ایسے صحافی ان کو مطلب لوگ ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں جو حکومت کے ساتھ کھڑے اور جھوٹ بول رہے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں نا، مثلا یہ بتا رہے ہیں مہنگائی نہیں ہے، جی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی۔ اب پاکستان کا کون سا ایسا شہری ہے جو مہنگائی سے متاثر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں یہ صحافیوں نے کچھ نے تو حکومت کو کہا کہ ہمیں سولر پینل لگوا دیں، اب ساروں کو تو سولر پینل حکومت نے نہیں لگوا دیا نا، ٹھیک ہے، کچھ کی منتھلیاں لگی ہوئی ہیں لیکن عام آدمی کی منتھلی تو نہیں لگی ہوئی۔ تو یہ جب کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے اور مہنگائی کم ہو گئی ہے تو عام آدمی کو ان سے نفرت ہوتی ہے کہ یار ہم تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے۔ تو ایک تو ظاہر ہے یہ ان کو ہیٹ پہنچتی ہوگی عام جو لوگ ہیں ان کی طرف سے، اور عام پاکستانیوں کی طرف سے، اپنی فیملیز کی طرف سے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ پھر ایک نے تو اس حد تک اس کا رونا دھونا سامنے آیا کہ میرے بچوں کو جو اس کے کلاس فیلوز ہیں بچے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ابو جو ہے نا وہ کمپرومائزڈ ہیں اور بکے ہوئے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اب اک گئے ہوں، تھک گئے ہوں کہ یار اب نہیں ہم سے ڈیفینڈ ہوتا، مطلب جس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر مزاج بدل رہا ہے تو پھر ان کا مزاج تو بدلنا ہی ہے صحافیوں کا، وہ کہ مجھے نہیں لگتا ابھی تک کہ اسٹیبلشمنٹ کا مزاج بدل رہا ہے۔ آج بھی پنڈی کے جج صاحب جو ہیں ATC کے، انہوں نے جو فیصلہ دیا، انہوں نے تمام جو ملزمان تھے ان کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں، جس میں شیخ رشید صاحب بھی تھے، شری مزاری صاحبہ بھی تھیں، یہ سب ہیں، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ اس کی جو پریس کانفرنس کر کے PTI چھوڑ چکا ہے۔ تو یعنی آپ دیکھ لیں نا کہ یہ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ججز کو کہ آپ نے آزادانہ فیصلے دیے، انہوں نے کہا جج سر بالکل آزادانہ فیصلے دیں گے، دیے نا آزادانہ فیصلہ ATC کے جج نے۔ اس نے پریس کانفرنس کرنے والے کو بری کیا، باقی سب کو اس نے کہا کہ یہ بریت کی درخواست مسترد، حالانکہ سب کا کیس سیم تھا، کیس سب کا سیم تھا، لیکن جس نے پریس کانفرنس کی اس کو بری کر دیا اس نے، کیونکہ یہی افریدی صاحب نے کہا کہ میرٹ پہ آپ نے فیصلے کرنا، انہوں نے کہا جی بالکل میرٹ پہ کریں گے۔ تو اس سارے سینیریو میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مزاج بدلنا نظر آ گیا انصافیوں کو تو یہ اس لیے شاید یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو بات کر رہے ہیں نا سہیل وڑائی صاحب، وہ بڑی ایک ہے، اس میں وزن ہے۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہ نون لیگ پولیٹیکل نیریٹو بنا پا رہی ہے اور نہ نون لیگ ہمیں ڈیفینڈ کر پا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ US سے جو پریشر آ رہا ہے یا جو UK سے آ رہا ہے، جو کینیڈا سے آ رہا ہے، وزیر خارجہ آپ کے کیا کر رہے ہیں ساکھ ڈار؟ وہ تو جگت بازی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جگت بازی کر رہے ہیں۔